کے اعتبار سے سوالات ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام کے اندر بھی درجے تھے، ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بھی درجے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف صحابہ سے آپ کو مختلف قسم کی احادیث اس اعتبار سے ملتی ہیں۔ مثلا ایک صحابی کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، میں زیادہ تر فتنوں اور شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ اب یہ بھی گویا کہ ایک صحابی خود اپنا ایک مزاج بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ثوبان کو بعد کے آنے والے حالات سے کوئی خصوصی دلچسپی تھی۔ وہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، سکیڑ دیا، حتی رأیتو مشارقہا و مغاربہا، یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یہ بات سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے اس طرح سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت ثوبان سے اسی طرح کی یہ حدیث ہے، انہو سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، جن میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ زوم رکھے گا، خیال کرے گا، دعویٰ کرے گا، مغالطے میں ہوگا۔ زوم کا لفظ عام طور پر آتا ہے مغالطے میں، کسی شخص کو اپنے بارے میں بڑا مغالطہ ہے، بڑے زوم میں ہے۔ یہ زوم کا لفظ اردو میں بھی تقریباً اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ کہ ہم زوم کہتے ہیں، عربی میں اصل میں لفظ زعم ہے۔ تو یزعم کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، درا حال ہے کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیٹیگوریکل ہے، اور بہت سی احادیث ہیں، میں اس میں وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات کہ حضور آخری نبی ہے، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اور اس کے لیے دلائل، اس کی احادیث، اس کے ضمن میں تمام اقوال، امت کا اجماع، اس سب کو علماء امت نے میں سمجھتا ہوں کہ کما حقہ مرتب کر دیا، مدلل کر دیا، منقح کر دیا، مدون کر دیا، کھول دیا، واضح کر دیا، عام کر دیا۔ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت کوئی ایسا فینومینن تھا کہ جو جیسے ہموار طریقے سے چلا آ رہا تھا سلسلہ، ایک جگہ آ کے ختم ہو گیا۔ کوئی باؤنڈری وال ہے، ایک جیسی اونچی ہے، 4 فٹ ہے، 5 فٹ ہے، چلی آ رہی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ ایک ختم کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک یہ دیوار تھی، یہاں سے آگے نہیں ہے۔ یہ بڑا مغالطہ آمیز تصور ہے۔ اصل تصور کیا ہے؟ نبوت نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ عروج و کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ ان دونوں تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے تصور پر بعض عقلی استدلالات اور عقلی اعتراضات وارد ہو جاتے ہیں، اور وہی ہے کہ جنہوں نے بھی ختم نبوت کی مہر کو توڑا ہے انہوں نے اسے استعمال کیا ہے اور عام لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ کچھ تو ہوتی ہے بات، آخر سوچئے کوئی تو بات تھی کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں سر ظفر اللہ خان جیسے اشخاص بھی تھے۔ مسلمانوں کا سا نام رکھنے والا تو ایک ہی سائنسدان ہے جو دنیا میں آج جس کا نام جانا جاتا ہے، جو نوبل پرائز ونرز کے اندر کسی درجے میں شامل ہوا ہے، وہ بھی قادیانی۔ ورلڈ بینک میں بڑے اونچے مقامات پر پہنچنے والا شخص، وہ بھی قادیانی، ایم ایم احمد، ڈاکٹر عبدالسلام۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کا جج بننے والا سر ظفر اللہ خان۔ کیا وجہ ہے؟ ان سب کی بات کیسے ماری گئی؟ کوئی تو بات ہے، وہ بات کیا ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اگر تصور رہے گا کہ جیسے کوئی شے ہموار چلی آ رہی تھی، آ کے ایک جگہ ختم ہو گئی، تو اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، جن کا توڑ اگر ہو سکتا ہے تو وہ تکمیل نبوت و رسالت کے تصور سے ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ ورنہ آپ سارا توڑ کریں گے محض نقل کی بنیاد پر، دیکھو جی حضور نے یہ فرمایا، دیکھو جی حدیث یہ ہے، اور وہ اس کی تعویل کرتے چلے جائیں گے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ تعویل ہے۔
ختم مہر کو کہتے ہیں، مہر